بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم نے یہ ایک چھوٹا سا سیشن پلان کیا تھا کوئی آدھے پونے گھنٹے کا، اور یہ سیشن ہے بیسیکلی بیسڈ آن دی انفارمیشن جو کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ رزلٹ میں بھی آئی کیپ نے بتائی، اور پھر رزلٹ کے بعد جو ہے وہ کافی کنسرن شو کیا آئی کیپ کے ایگزام ڈپارٹمنٹ نے بھی کہ بھئی اتنا لو رزلٹ کیوں آ رہا ہے FAR1 کا، ٹھیک ہے۔ اور ہوپ فلی ابھی تھوڑے ٹائم میں آئی کیپ جو ہے وہ کچھ فردر سٹیپس لے گا۔ وہ فردر سٹیپس اس چیز کے بھی ہو سکتے ہیں، تم لوگ میں سے کوئی MFA کی کلاس سمجھ کے تو نہیں بیٹھ گیا ہیں؟ نہیں، تو میں آن لائن ایک سیشن رکھا تھا، میں نے کہا فزیکل کہاں سے آگے بچے، رکھا ہی آن لائن ہم۔ اچھا جی، تو جب یہ رزلٹ آیا تو اس کے فوراً بعد جو ہے وہ ہم نے خود بھی اپروچ کیا آئی کیپ کو، آئی کیپ نے بھی جو ہے وہ فریکوینٹ ٹائمز میں ہمیں اپروچ کیا، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ FAR1 کے رزلٹ پہ بات چلی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ فیکٹس ایسے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو آئی کیپ نے اپنے باقی کے کالج اونر سے بھی ڈسکس کیے ہیں کہ جی اتنا لو رزلٹ FAR1 کا کیوں آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آئی کیپ کے مطابق ہم نے پیپر بھی آسان کر کے دیکھ لیا، تب بھی رزلٹ نہیں آیا، تو انہوں نے پھر کالج اونر سے پوچھا کہ جی آپ کا کیا خیال ہے پیپر کا رزلٹ کیوں نہیں آ رہا۔ ہر ایک نے اپنے حساب سے بات کی۔ اچھا، پھر اس ساری ڈسکشن کا نا ایک کنکلوژن نکلا، اینڈ آئی تھاٹ کہ وہ کنکلوژن میں سامنے بھی رکھوں بچوں کے، یار تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ جو ڈیسیجن میکرز ہیں، جو پیپر بنانے والے لوگ ہیں، جو ادارہ ہے، وہ بیسیکلی کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے اور وہ کیا چیز دیکھ رہا ہے آپ لوگوں میں جس جو اس کو برا لگ رہا ہے کہ یار یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو بچہ فیل ہو رہا ہے نا، ان میں میجورٹی دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ بندہ ہے جس نے انٹروڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ یا تو پڑھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا نہیں پڑھا، ایگزمپٹ ہو گیا اس کا، ٹھیک ہے جی، یا پھر جو ہے وہ انٹروڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ جو ہے وہ ایگزمپٹ ہوا تھا AFC کے ٹائم پہ، ٹھیک ہے جی، یا انٹروڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ اس کا ایگزمپٹ ہوا ہے OA لیولس کے چکر میں، اس سے انٹرو نہیں پڑھی، ٹھیک ہے۔ دوسرا وہ بچہ ہے جو میڈیکل بیک گراؤنڈ کا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ دو چیزیں جو ہے وہ صاف سامنے آیا ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تیسرا وہ بچہ تھا جس نے انٹرو کا پیپر ایک اٹیمپٹ سے زیادہ میں پاس کیا۔ یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو فیلئر کا ٹوٹل 80% کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے۔ یہ 3 لوگ فیلئر کے 80% ہیں، یعنی اگر آپ ٹوٹل فیلڈ عوام نکالیں نا تو اس کا 80% یا تو اس کا انٹرو ایگزمپٹ ہے، ٹھیک ہے جی، یا اس کا انٹرو پہلی اٹیمپٹ میں پاس نہیں ہوا ہے، یا وہ میڈیکل بیک گراؤنڈ کا۔ یہ 3 چیزیں جو ہے وہ ہمیں پتہ چلی، اور اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جی بچوں کے جو ہے وہ بیسک کانسیپٹس ویک ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہم اس کے اوپر FAR1 کی عمارت کھڑی کر رہے ہیں، اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈس پڑھا رہے ہیں، IAS 8 پڑھا رہے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کے اوپر جو عمارت کھڑی ہو رہی ہے نیچے کا بیس اتنا ویک ہے کہ ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ سے اگر آپ اٹھا کے امپیئرمنٹ کی انٹری پوچھیں نا تو اس کو امپیئرمنٹ کی انٹری بھی یاد نہیں ہوگی پراپرلی۔ مسئلے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، انفارچونیٹلی پوری کلاس میں بیٹھ کر جب ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے نا تو وہ بچہ ٹیچر سے پوچھتا نہیں ہے کہ یہ جو انٹری آپ نے پاس کی، جو کمپلیکس ٹرانزیکشن کو آپ نے جو ہے وہ اکاؤنٹ فار کیا، تو مجھے اس کی انٹری سمجھ نہیں آئی۔ میں آپ کو پریکٹیکل بات ابھی بتا دیتا ہوں، ایک ہفتے پہلے کی، رزلٹ آنے سے پہلے میں ایک کلاس میں پڑھا رہا تھا، اور میں نے بچوں کو کہا جی کہ 4 لاکھ روپے کا پروفٹ PNL کو ہٹ کرے گا۔ کیا کرے گا؟ PNL کو ہٹ کرے گا۔ کلاس ختم ہوئی، ایک بچہ آیا، اس نے کہا سر PNL کو ہٹ کرے گا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ PNL کو ہٹ کرے گا کا مطلب کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا۔ تو اس دن مجھے پتا چلا کہ یار مسئلہ یہ ہے کہ بچہ مشکل چیزیں غلط کر کے فیل نہیں ہو رہا، بچے کے تو بیسک کانسیپٹس میں ایشو ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ 4 لاکھ PNL کو ہٹ کرے گا۔ اچھا، میں کچھ سٹیٹس اور بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 20% بچہ ایسا فیل ہوا ہے جس کے مارکس لیس دین 20 ہیں۔ 10,000 میں سے 2,000 بچہ ایسا ہے جس کے مارکس لیس دین 20 ہے۔ 20% بچہ ایسا فیل ہوا ہے جس کے مارکس 40+ ہیں۔ یہ 2 ایکسٹریمز ہیں۔ یہ جو 40+ پہ فیل ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ تھوڑا اور ایفرٹ لگاتا تو نکال لیتا ہے حساب کتاب۔ اور کچھ سٹیٹس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ان 3 بچوں کے علاوہ، یہ جو 3 میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو فیلیئرز کے مین کلپریٹ ہیں، ان 3 کے علاوہ جو باقی بچے بچتے ہیں ان میں سے جو فرسٹ اٹیمپٹرز ہیں، جن کی پہلی اٹیمپٹ تھی، ٹھیک ہے جی، اور وہ ان 3 کی کلاس میں فال نہیں کر رہے ہیں،
سر ان کا پاسنگ پرسنٹیج 50% کے قریب ہے. اس کا مطلب ہے یار پرابلم پیپر میں نہیں ہے, پرابلم کچھ مخصوص اسٹوڈنٹس کے اندر ہے, ٹھیک ہے جی, اور کچھ پرابلم ایسا ہوگا جو واقعی لوگوں کو لیک آف پریپریشن کی وجہ سے جو ہے وہ فیس کرنا پڑا ہوگا. اب جب یہ پرابلم ہمارے سامنے پڑے ہوئے نا تو ہمیں کرنا کیا ہے, ٹھیک ہے جی, اور ہمیں جو ہے وہ اس کو اوور کم کیسے کرنا ہے. دیکھیں 2-3 امپورٹنٹ باتیں پہلے میں ڈسکس کروں گا, اس کے بعد پھر ہم اس کا وے آؤٹ دیکھیں گے, ٹھیک ہے. دیکھو سب سے پہلے تو ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ایک بیسک اکاؤنٹنگ کا کورس ہے, یہ میں لانچ کرنے جا رہا ہوں فری آف کاسٹ, ٹھیک ہے, ناٹ لمیٹڈ ٹو آور اسٹوڈنٹس, اکراس دا بورڈ ہم سب کو دیں گے, ٹھیک ہے. اس میں اور میرا ایک اسسٹنٹ ہے, ہم مل کے کریں گے یہ کہ 20 آورس کا ایک بیسک کورس کا مطلب یہ ہے کہ کمپلیکس اکاؤنٹنگ ٹرانزیکشنز کی جرنل انٹریز یہ ہم بچوں کو کروائیں گے تاکہ ان کو بیسک سمجھ آ جائے, ٹھیک ہے جی. اس 15 سے 20 گھنٹے میں اس کا شاید انٹرو کا اچھا خاصا حصہ گھوم جائے اس کی نظروں کے سامنے, ٹھیک ہے جی. اور اس کو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ جب وہ پھر FAR1 کی چیزیں پڑھے گا نا تو اس کو پھر شاید اتنا مشکل فیل نہ ہو. تو ایک تو ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, ایک تو ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. دوسرا میرے پیارے بچوں, اچھا یہ کور کرے گا کس کو, ان جنرل برائیوں کو, ٹھیک ہے جی. یہ ان جنرل برائیوں کو مارنے کے لیے یہ ہمارا ایک 15 سے 20 گھنٹے کا کورس ہے. اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہر ویک 3 سے 3.5 گھنٹے ہم یہ لیکچرز اپلوڈ کریں, ٹھیک ہے جی. کوشش کریں گے کہ سنڈے والے دن ہم لائیو رکھ لیں اس کو تاکہ کوئی بچہ آگے بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جائے, اور کوئی نہیں آنا چاہتا تو اس کے پاس ایک آن لائن جو ہے وہ حساب کتاب موجود ہو. اس پہ یوٹیوب پہ ہم ڈال دیں گے اپنے چینل پہ, اکراس دا بورڈ سب کے لیے ہم ایکسیسیبل کر دیں گے تاکہ یہ بچہ پڑھ لے, ٹھیک ہے جی. اچھا جی, دوسرا امپورٹنٹ چیز جو میں نے ڈسکس کرنی تھی, جو ہمیں پتہ چلی, وہ بچے جو ان کے علاوہ فیل ہوئے ہیں ان میں کیا برائی ہیں. دیکھیے ایک بہت بڑی تعداد کورس پورا نہیں کر کے گئی ہے, نہیں کر کے گئی ہے, بہت بڑی تعداد کورس پورا نہیں کر کے گئی ہے, ٹھیک ہے جی. کچھ لوگوں نے اٹھا کے چھوڑ دیا کیش لوز, کچھ لوگوں نے اٹھا کے چھوڑ دیا IS8, کچھ لوگوں نے اٹھا کے چھوڑ دیا NPO, کچھ لوگوں نے فریم ورک اٹھا کے چھوڑ دیا, ٹھیک ہے جی. اور حال یہ ہے کہ یار پھر اس کے بعد رزلٹ آ رہا ہے تو 40s میں فیل ہو رہے ہیں, 30s میں فیل ہو رہے ہیں. تو بھیا آپ کو کورس کمپلیٹ کرنا ہے کہاں سے, احمد رضا کی کتاب سے, آکاش کی کتاب سے, یا مسٹر XYZ کی کتاب سے, کہاں سے کورس کمپلیٹ کرنا ہے, ICAP کی کتاب سے. آج کے بعد بیٹا اکاؤنٹنگ کے پیپرز میں چاہے کوئی بھی ٹیچر ہو وہ آپ کو کہے کہ یار میری کتاب ICAP کی کتاب سے پہلے آتی ہے تو سمجھ لینا کہ وہ رانگ نمبر ہے, ٹھیک ہے جی. یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں, ہماری کتاب ہوتی ہے صرف پریکٹس کے لیے. کسی بھی ٹیچر کی کتاب اٹھا لو صرف پریکٹس کے لیے. مین کتاب آپ کے ہاتھ میں کون سی ہونی چاہیے, ICAP کی کتاب. ICAP کی کتاب اگر آپ نے اس کا ایک ایک کانسیپٹ کور کیا ہے نا, آپ نہیں ہوگے فیل. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, بیسک کانسیپٹس آپ کے اچھے ہیں, آپ ICAP کی کتاب کمپلیٹ کر لو, آپ نہیں فیل ہوں گے. یہ میں آپ کو ایشورنس دے رہا ہوں, ٹھیک ہے جی. کیونکہ جس طریقے سے ICAP کی FAR1 FAR2 کی کتاب ڈرافٹ ہوئی ہوئی ہے, اس نے بہت اچھے طریقے سے کتاب بنائی ہے. ایک ایک کانسیپٹ اس کے اندر لکھ کے رکھا ہوا ہے. آپ ٹیچر سے چیزیں کور کرتے جائیں, کتاب پہ فوکس رکھیں, جو چیز کتاب میں آپ کو مسنگ نظر آئے ٹیچر سے کنسلٹ کریں کہ سر یہ آپ نے نہیں پڑھایا, ٹھیک ہے جی. اور ٹیچر آپ کو جواب دے بھائی کہ نہیں پڑھایا تو آیا اس کے پاس ایک ویلڈ جواب ہوگا کہ آگے ہم کور کر لیں گے, یا وہ آپ کو کہے گا کہ یار میں بھول گیا تھا بھائی, اس کو ہم کر لیتے ہیں کور. کتاب آپ کی کورڈ ہے نا, آپ کو کسی کے اچھے بھی فیل نہیں کر سکتے. اس کا ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کا ریزن یہ ہے کہ کتاب میں جو 10 MCQs آتے ہیں نا, وہ سارے کے سارے کتاب کی لائنوں سے نکالے ہوتے ہیں ایگزامینر نے, اور کہیں سے نہیں نکالے ہوتے ہیں. 2 اٹمپٹ پہلے بورنگ کاسٹ کا سوال آیا, اس میں ایک لائن تھی ایڈمنسٹریٹو سگنیفیکنٹ ایڈمنسٹریٹو ورک. آئی کین چیلنج, کسی کے باپ نے بھی نہیں پڑھایا ہوگا, وہ نہیں پڑھایا ہوگا وہ, کیونکہ آج اس سے پہلے کبھی پاس پیپر میں نہیں آیا وہ. ICAP کی اسٹڈی ٹیکسٹ کے اندر ایگزامینر نے وہ لائن اٹھائی کہ سگنیفیکنٹ ایڈمنسٹریٹو ورک اگر کنسٹرکشن سے پہلے ہو رہا ہے تو اس کو بھی ہم کنسٹرکشن کا کیا کریں گے, پارٹ ٹریٹ کریں گے. نہیں پتا لوگوں کو, آ گیا سوال میں بولڈ ہو گئے لوگ, نہیں آتی چیزیں. ایک لائن سٹینڈرڈز میں چینج ہوئی IS40 میں, ایک لائن چینج ہوئی 2022-23 میں. وہ لائن چینج ہوئی اور وہ لائن کے اوپر ICAP کے ایگزامینر نے سوال بنا دیا 2023 میں ریکلاسیفیکیشن کے اوپر. اس سے پہلے نہیں آئی تھی وہ چیز. تو میں آپ کو اس لیے کہوں گا بیٹا لیٹسٹ ایڈیشن جو اسٹڈی ٹیکسٹ کا ہے, جس سے آپ کا ایگزامینر نے سامنے رکھ کے پرچہ بنانا ہے, وہ آپ نے کور کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا جی, میں پھر آپ کو بتا دوں
یہ اس ورک شاپ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بھائی آپ نے کلاسز مجھ سے لینی ہے. نہیں بھائی, آپ کلاسز کسی سے بھی لو, ٹھیک ہے نا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو 4 ڈیجٹ میں نمبر پہنچ گیا نا اسٹوڈنٹس کا, انفیکٹ 5 ڈیجٹ میں, ٹھیک ہے جی, یہ 10,000 لوگ جو پیپر دینے جا رہے ہیں, یہ ہمارے منہ پہ ایک کالک ہے, ٹھیک ہے نا. کیا 10,000 لوگ پیپر دینے جا رہے ہیں اور پاس کتنے ہو رہے ہیں؟ 2,000. اب اس اگلی اٹیمپٹ میں 3,000 اس میں اور ایڈ ہو جائیں گے, 4,000 اور ایڈ ہو جائیں گے. تو آپ اندازہ لگا لو کہ FAR1 کے ایگزامینرز کی تعداد کہاں تک جا رہی ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا, پھر یہ ہم نے ڈسکس کر لیا کہ انٹرو کے کانسیپٹس اگر آپ کے ویک ہیں نا تو آپ نے اس کو پالش کرنا ہے یہ 20-22 گھنٹے کے کورس کے ساتھ. اچھا, پھر کچھ لوگ انٹرو بھی پڑھ کر آ رہے ہیں, پاس بھی کر لیا پہلی اٹیمپٹ میں, ٹھیک ہے جی. پیچھے سے بیک گراؤنڈ چلو میڈیکل کا نہیں ہے تو کامرس کا, کسی بھی, لیکن جب وہ FAR1 آگے پڑھتے ہیں, کیونکہ FAR1 اور انٹرو کے بیچ میں گیپ کافی بڑا ہے. انٹرو بالکل بیسک ہے, اور سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ کل پرسوں میں نے ڈائریکٹر ایگزام کو ایک واٹس ایپ میسج کیا ہے, میں نے ان سے انڈیا کے رزلٹس کی پرسنٹیجز شیئر کی ہیں. میں نے ان کو یہ بتایا کہ جی انڈیا میں فاؤنڈیشن کا رزلٹ پتہ ہے کتنے پرسنٹ ہے, کتنے پرسنٹ ہے؟ 20% ہے. آپ کے یہاں پہ فاؤنڈیشن کا رزلٹ 50% ہے, ٹھیک ہے جی. تو اب خود سوچو کہ جس چھنی سے ICAP چھان رہا ہے اس کو, ICAP نے بنائے جی 1500 سوال, 1200 سوال, ٹھیک ہے, ٹوٹل پورے پیپر کے 1200 کوشچنز ہیں, وہ ڈالے ہوئے ایک پورٹل پہ پچھلے 4 سالوں سے. اور جتنے ٹیچرز انٹرو پڑھانے والے ہیں انہوں نے بڑی محنت کر کے کیا کیا ہے, جو بچہ پیپر دے کے آیا اس سے پوچھا کہ یار کون سا سوال پیپر میں آیا تھا, کچھ یاد ہے, وہ لکھ کے جا رہا ہے, انہوں نے ایک زبردست قسم کا کوشچن بینک جمع کر لیا. اب اس کوشچن بینک میں جتنے بھی پڑھانے والے ٹیچر ہیں ان کی محنت ہے, انہوں نے کیا 150-200 سوال, بک بھی نہیں بنائی, 200 سوال ڈال دیے ایک ہینڈ آؤٹ میں. انہوں نے کہا جی یہ فائنل ہینڈ آؤٹ ہے, یہ آپ کر کے چلے جائیں. اچھا, اب اس کے اندر فائنل ہینڈ آؤٹ میں کیا یہ, ایک بچے نے فائنل ہینڈ آؤٹ کر دیا, جو سوال اس کو نہیں آیا سمجھ میں, اس سے کیا کیا, اس کا جواب یاد کر لیا. اب وہ پاس ہو گیا انٹرو میں, اب وہ پاس ہو گیا. آپ یقین کریں میں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ اسی بیچ میں کام یہ کریں, 1000 کویشچن اس پول سے نکالیں اور 1000 نئے ڈال دیں, ٹھیک ہے جی. اور آپ ہر سال میں ایک دفعہ بھلے ایکسرسائز کریں, آپ کو واضح فرق نظر آئے گا. یہ 46% کا انٹرو کا رزلٹ دھڑام کر کے نیچے گرے گا, 20% پہ آ جائے گا, لیکن وہ 20% بچہ آپ کو FAR1 پاس کر کے دے گا, ٹھیک ہے جی. تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے بھیا, جس نے اس طریقے سے انٹرو پاس کیا ہے, اللہ کے واسطے میرے بچوں FAR1 ایسے پاس نہیں ہوگا کہ اینڈ میں ایک ٹیچر کا ایک ہینڈ آؤٹ آئے گا. آپ یقین کریں میرا موبائل بھرا ہوتا ہے ایگزام سے 1 مہینہ پہلے, امپورٹنٹ بتاؤ, امپورٹنٹ بتاؤ, امپورٹنٹ بتاؤ, اور خدا کے بندو پروفیشنل کوالیفیکیشن کے لیے بیٹھے ہوئے, اور پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے, بتانا پڑتا ہے امپورٹنٹ. ایک دفعہ تو امپورٹنٹ میں نے بتایا تو مجھے ایک عزیز ہوتے ہیں ICAP میں, ایک دوست ہوتے ہیں, انہوں نے فون کر دیا. انہوں نے کہا یار جہاں تک میرا خیال ہے, میں ایگزام ڈپارٹمنٹ میں تو نہیں ہوتا, لیکن جہاں تک میرا خیال ہے پیپر بنتے ہیں آخری 2 ہفتے میں, یہ تو نے 1 مہینے پہلے کون سا امپورٹنٹ نکال دیا. مطلب تم لوگ کو کیا ایگزامینر نے بھی ابھی پیپر نہیں بنایا اور تم لوگ پہلے سے امپورٹنٹ نکال کے بیٹھ گئے. میں نے کہا یار اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بچے کو اس وقت نا ایک شفقت والا ہاتھ چاہیے, اس کو کوئی یہ بتا دے کہ یار یہ سمندر کی تیاری نہیں کرنی ہے, اس لوٹے کی تیاری کرنی ہے, تو وہ شاید تیاری کرنے بیٹھ جائے گا. اور اگر اس کو آپ کہیں کہ نہیں سمندر ہی ہے تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. تو ہم نے کیا کیا کہ ایک مطلب آبجیکٹو یہ نہیں ہے کہ یہی کر کے چلے جاؤ تو پاس ہو جاؤ گے, آبجیکٹو یہ ہے کہ کم سے کم اتنا تو کر لے یار. لیکن یار اس نیچ پہ آپ نے آنا, اس نیچ پہ آئے کیوں, ہم یہاں پہنچے اس طرح, مطلب اس حالت میں ہم پہنچے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے بچوں نے اٹھایا FAR1 اور سوچا کہ یار یہ انٹرو کی طرح ہی ہے. آپ نے نہیں کرنا. آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے اسٹڈی ٹیکسٹ کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے. جو ٹاپک ختم ہو جائے, سر نے کہا ٹاپک ختم, پوچھیں آپ اس سے سر کہیں گھوم کے دوبارہ تو نہیں آئیں گے اس کے اوپر, سر نے کہا نہیں آئیں گے, پھر آپ رکیں, آپ کہیں سر پیج نمبر فلاں فلاں پہ آپ نے یہ ٹاپک کور نہیں کرایا, پیج نمبر فلاں فلاں پہ آپ نے یہ ٹاپک کور نہیں کرایا. اور اس بندے کو نا اصولاً اس پہ غصہ نہیں آنا چاہیے, نہیں آنا چاہیے اس کو, کیونکہ اس نے آپ سے جو پیسے لیے ہیں, یا میں نے بھی آپ سے جو پیسے لیے پڑھانے کے لیے لیے, ٹھیک ہے جی, میری ذمہ داری ہے. اچھا, یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسٹڈی ٹیکس آپ نے فالو کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا, پھر ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو, بہت امپورٹنٹ ایشو, دیکھیں ایک بچہ پیپر میں جاتا ہے, ایگزام ہال کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, پیپر میں گیا,
پیپر میں اس کو سوال ملا NPO کا، مشکل سوال. اس کو نظر آ رہا ہے کہ یار NPO کے سوال میں اگر بیلنس شیٹ بنانی ہے، مجھے کچھ فنڈز نکالنے ہیں، لائبلٹیز میں ڈالنے ہیں، کچھ فنڈز میں نے ایکویٹی کے اندر ڈالنے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ یاد ہے اس کو، لیکن اس کو رستہ نظر نہیں آ رہا. آپ یقین کرو، مجھ سے ایک زمانے میں جب یہ آئی کیپ کے ایگزام میں بچے فیل ہوتے تھے نا، تو ٹیچرز کی میٹنگ ہوتی تھی. یہ 3-4 سال پہلے ختم ہو گئی یہ چیز، کہ جی فلاں سبجیکٹ کا رزلٹ کم آیا ہے، آئی کیپ کا ایگزامینر بیٹھتا تھا اور اس کے ساتھ ٹیچرز بیٹھتے تھے اور پھر ڈسکس کرتے تھے کہ جی کہاں غلطی ہوئی. تو ایگزامینر بتاتا تھا، ایگزام ڈپارٹمنٹ والے لوگ بتاتے تھے کہ یار یہ سوالوں میں بہت برا رزلٹ آیا. تو پھر ٹیچرز اس کو سنتے تھے اور بتاتے تھے کہ جی یہ ریزن ہے، دیکھیں آپ نے یہاں سوال غلط پوچھا ہے. آپ یقین کرو، کئی میٹنگز میں نے اٹینڈ کی، کئی میٹنگز، اور ان میں ایک ہی بات وہ کہتے تھے کہ یار ہم کسی کو بھی مشکل سوال غلط کرنے پہ فیل نہیں کرتے. اگر ایسا ہوتا نا تو لاسٹ اٹیمپٹ میں کاسٹنگ کا رزلٹ 40% نہیں ہوتا. اس نے کہا ہم فیل کرتے ہیں آسان چیز جو پیپر میں آئی ہے اس کو غلط کرنے پہ. مشکل چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہے کہ یار غلط کرے گا وہ، لیکن جب ایک آسان چیز پیپر کے اندر موجود ہے، یار کم سے کم آپ بیلنس شیٹ پہ فنڈز کے نام تو جا کے لکھ سکتے تھے نا، غلط اماؤنٹ بھی لکھ دیتے. ایٹ لیسٹ جو پیپر میں آتا ہے اتنا تو کر کے آ جاؤ یار. ہمارے ہاتھ پاؤں وہیں پھول جاتے ہیں کہ یار یہ سوال نہیں آ رہا تو اس کو کیا کرو، وہیں چھوڑ دو. اب ایک بچے نے کہا سر کیش فلو کا سوال میں نے ریڈ کیا، مجھے پی کی ایڈجسٹمنٹ سمجھ نہیں آئی، میرے ہاتھ پیر کامنے لگ گیا، میں نے سوال ہی چھوڑ دیا. وہ منوس آدمی ادھر تمہیں پروفٹ دیا ہوا تھا، اوپر ڈال دیتے، ورکنگ کیپٹل کی چینجز ڈال دیتے، پی تم چھوڑ ہی دیتے ایڈجسٹمنٹ، کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اس سے، نمبر تمہیں مل جاتے اس کے اندر. آپ دیکھیں یہ جو 20s میں فیل ہوئے نا، یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے آل ٹوگیدر پیپر میں اٹیمپٹ 40 نمبر کا کیا ہے، اور اس کے اندر بھی ان نالائقوں کے 20 نمبر آ گئے. یعنی اگر وہ اسی مہارت سے اپنا باقی کا پیپر بھی سالو کر لیتے نا تو وہ پیپر کیا کر سکتے تھے، نکال سکتے تھے. دیکھو یار میں تمہیں اپنا پرسنل ایکسپیرینس، آج سے کتنے سال پہلے 2007 میں FFR کا پیپر دینے بیٹھا تھا، 2006 میں کتنے سال ہو گئے، 18 سال. آج بھی وہی سٹوری چل رہی ہے. میں پیپر دینے گیا، پہلا سوال اٹھایا، بولڈ ہو گیا میں نے کہا یہ کیا پوچھ لیا اس نے. ڈیفر ٹیکس کا ایک ایسا سوال کہ اس نے ہلا کے رکھ دیا مجھے. ڈیفر ٹیکس کرنٹ ایئر، ڈیفر ٹیکس پرائر ایئر، کرنٹ ٹیکس کرنٹ ایئر، کرنٹ ٹیکس پرائر ایئر. میں نے کہا ہم نے تو یہ پرائر ایئر سنا ہی نہیں تھا، یہ کیا آ گیا. اب اس وقت میرے ذہن میں میرا ٹیچر آ رہا تھا کہ اس سے نہیں پڑھایا، کام ہو گیا میرا بھائی. اب میں نے کیا کیا، اس سوال کو چھوڑا، میں آگے بڑھ گیا. EPS کا سوال تھا. اب EPS کا سوال اس نے اتنا کمپلیکس پوچھا تھا، وہ دیکھ کے میں آگے نکل گیا. کنسولیڈیشن دیکھی، میں نے کہا بھائی کچھ لوگ نا بڑے نہیں ہوتے، کچھ لوگ چھوٹے ہی رہ جاتے ہیں، بندے کے بچے نہیں بنتے. کچھ اس اینوٹیٹ کرنے سے تمہیں کیا مزہ آ رہا ہے اس پہ، جنگلی. تو کیا بتا رہا میں بولے، کنسولیڈیشن میں وہ اس پہ کلین بولڈ کرتے کرتے مجھے ایک 12 نمبر کا سوال آتا تھا بس، وہ بھی تھیوری کا تھا. ٹھیک ہے جی، کہ ایمبیڈڈ ڈیریویٹو کی اکاؤنٹنگ کیسے کریں گے اور ایمبیڈڈ ڈیریویٹو کی ایکسیپشنز بتا دیں. وہ تھیوری میں پڑھ کر آیا تھا تو وہی لکھ دیا میں نے. ایسا ایسا میں نے اللہ کا نام لیا. میں نے کہا یار اچھا ہمارے یہاں پہ ایک میں فیل، سب میں فیل. آپ اندازہ لگاؤ، ایک پیپر نہیں جانا ہے، پورا ماڈیول جائے گا، 4 پیپر جائیں گے آپ کے. اب میں نے کہا یار اٹیمپٹ تو گئی، ٹھیک ہے نا، اب ایک کام کرو جتنا آتا ہے اتنا تو کر دو. تو میں سوال کھولتا گیا، کرتا گیا، کھولتا گیا، کرتا گیا. میں نے وہ کام کیا نا سوال کے ساتھ جس پہ شاید ایگزامینر آئی کیپ کی جگہ کوئی اور ایگزامینر ہوتا، مجھے بلا کے جوتے مارتا اور پھر گھر بھیجتا کہ تمہیں ہم پاگل کے بچے لگ رہے ہیں، یہ کیا کر کے تم نے کاپی بھیجی ہمارے پاس. لیکن ہم بھی کوئی لیول کے بغیر تھے، ہم لگے رہے. رزلٹ آیا، میں پیپر میں پاس ہو گیا اور میرا ایمان اڑ گیا آئی کیپ کے ایگزام سسٹم سے کہ یار مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ مجھے اس پہ بھی پاس کر سکتے ہیں تو پھر یہ جو اپنے سینئرز کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے ہوئے دیکھتا ہوں نا، یہ پھر صحیح کوالیفائی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ یقین کرو اس کے بعد میرا ایمان پکا ہو گیا. اس کے بعد جب مجھے پیپر میں چیز نہیں آتی تھی نا سمجھ میں، تو میں ادھر ادھر دیکھتا رہا کہ یار یہ سارے اندھے. اب یہاں بادشاہ کون بنے گا، جو کانا ہوگا، سب اندھے ادھر. ٹھیک ہے جی، BFD کے پیپر میں میرے ساتھ ایسا ہوا، میں گیا پیپر میں 20 منٹ لیٹ پہنچا، 10 منٹ لیٹ پہنچا میں پیپر میں، اور میری سانس پھول رہی تھی. میں نے کہا گیا پیپر.
BFD کا پیپر بہت لیندی ہوتا ہے. پھر میں نے پیپر دیکھنے کے بعد جب ہال پہ نظر دوڑائی تو سب کے پین ایسے بند پڑے ہوئے تھے اور سب پیپر کو ہی دیکھ رہے تھے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر 10 کی جگہ 20 منٹ بھی لیٹ آتا نا تو کچھ نہیں اکھاڑ سکتا تھا میں, کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. اب جتنا آتا ہے اتنا کر دوں, تو جتنا آتا ہے اتنا میں نے 1 گھنٹے میں کر دیا تھا, میں فارغ ہو گیا تھا 1 گھنٹے میں. اس کے بعد مجھے پیپر میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا. پھر میں ہاتھ پاؤں مارے. ایک سوال تو 20 نمبر کا تھا پریکٹیکل کویشچن, میں نے اس کا جواب تھیوری میں لکھا کہ چونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, یہ میں نے امپریشن دینے کی ایگزامینر کو کوشش کی کہ آتا ہے لیکن ٹائم نہیں ہے. تو میں نے کہا جی میں اس میں یہ چیز نکالتا, یہ نکالتا, یہ نکالتا اور یہ کر دیتا, اور میں چلا گیا پیپر دے کے. میں نے کہا یا اللہ کوئی ایسا کرشمہ ہو جائے, ایسا کوئی معجزہ ہو جائے کہ میں پاس ہو جاؤں, اس کے اندر مزہ ہی آ جائے. میں پاس ہو گیا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب میں ایک چیز سیکھ گیا ہوں. ایک بہت, یہ میں تمہیں فضول باتیں نہیں بتا رہا, ایک بہت امپورٹنٹ بات ایک زمانے میں آئی کیپ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ایک بندے نے مجھے کہی کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں نا, آئی کیپ کے 2 میجر ڈپارٹمنٹس, ایجوکیشن جو کتابیں بناتا ہے اور باقی کے سارے معاملات دیکھتا ہے, ایک ہے ایگزام ڈپارٹمنٹ. ایگزام ڈپارٹمنٹ ادھر کا ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں کسی کو ایکسیس نہیں ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہم ایگزام ڈپارٹمنٹ میں کبھی بھی ایسا بندہ نہیں رکھتے ہیں جو پارٹ کوالیفائڈ ہو. ایسا کیوں؟ اس نے کہا وہ اگلے مہینے ہی ریزائن کرے گا اور جا کے اپنے پیپر دینا شروع کرے گا کہ یار پاس تو یہ لوگ اس چیز پہ بھی کر دیتے ہیں, تو وہ اگلی دفعہ فیل نہیں ہوگا. اور یہ کوئی ایسا سیکرٹ نہیں ہے کہ جو نہیں پتہ لوگوں کو, میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو مشکل چیز کی وجہ سے آپ فیل نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب ایک چیز غور سے سنیے گا دوست, جس بچے کا 4 اٹیمپٹس فیل ہو گئی ہیں نا, میرا اس سے التجا ہے کہ وہ پرانا رجسٹر اٹھائے, پہلی فرصت میں کچرے کے ڈبے میں پھینک دے, پہلی فرصت میں, ٹھیک ہے جی. جو یار نہیں ملا نا اس کی تصویریں دیکھ کے دل جلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ خطوط پہلے جلا دیں, وہ تصویریں پہلے جلا دیں, ٹھیک ہے جی. اور ایک نئے سرے سے FAR1 کو ایسے پڑھنا شروع کریں جیسے آپ کی پہلی اٹیمپٹ ہے, ٹھیک ہے جی, فرسٹ اٹیمپٹ ہے آپ کی, آپ اس طرح پڑھنا شروع کریں. ادروائز آپ جب کھولو گے نا IAS 16 اور آپ کو آپ کے سالو کیے ہوئے سوال نظر آئیں گے تو آپ کہو گے یار یہ تو مجھے آتا ہے, آگے بڑھو, یہ تو مجھے آتا ہے, آگے بڑھو, یہ تو مجھے آتا ہے, آگے بڑھو. آپ یقین کریں دوبارہ وہیں آگے کھڑے ہو جائیں گے. آپ نئے سرے سے تیاری کریں, نیا رجسٹر بنائیں, برانڈ نیو سارا کام کریں. ازیوم کریں کہ میں پہلی دفعہ جو ہے وہ یہ چیز پڑھ رہا ہوں, اس سے پہلے میں نے آج تک یہ سبجیکٹ نہیں پڑھا. یہ میں آپ کو دوسری ٹپ دے رہا ہوں, ٹھیک ہے جی. اچھا جی سر, اب میں تھوڑی بات کروں گا کہ ہم ARTT میں کیسے لے کے چلیں گے چیزوں کو, ٹھیک ہے, یا ہم کیسے لے کے چل رہے ہیں چیزوں کو. دیکھو ایک ہمارا موک ہوتا ہے ہر ویک, اور اس میں بڑا برا, بہت ہی برا آؤٹ کم نکلتا ہے. میرے پاس رزلٹ سے پہلے کاسٹنگ کے اندر کو 1500 بچے ہیں. پہلا موک جب میں نے دیا نا تو بچے انتھوزیاسٹک, ہم موک دیں گے 700 750 کاپیاں آئیں. لیکن دوسرا موک جو میں نے ابھی تک دیا ہے نا بچوں کو, اس میں 200 کے قریب کاپیاں آئی ہیں بس. تو 1600 بچوں میں سے 200 لوگ ایگزام دے رہے ہیں. آپ خود سوچو باقی ایگزام کیوں نہیں دے رہے, پتہ ہے منتھلی ایگزام نہیں ہوتا, ایگزام ویکلی ہو رہا ہے. ایک سوال والا کویشچن پیپر نہیں ہے, کم سے کم 5 سے 6 سوال میں کویشچن پیپر میں ڈالتا ہوں. 15 منٹ کا کوئز نہیں ہے, 1.5 گھنٹے کا, 1.25 گھنٹے کا کوئز ہے. کوئی جونیئر چمار چٹو ٹٹو نہیں بنا رہا, ٹیچر خود سوال بنا رہا ہے, اور ٹیچر سوال بنا رہا ہے آئی کیپ سے 2 لیول اوپر. اور اتنا کام کرنے کے بعد بچہ کیا کر رہا ہے, میں نہیں کروں گا بھائی یہ, کیونکہ میری تیاری نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں تیاری آئی کیپ کے ایگزام کے دن تک بھی نہیں ہوگی, نہیں ہوگی آپ کی. یہ آپ مجھ سے لکھ کے لے لیں. میں آپ کو پھر ایک بات بولوں گا کہ آج سے آپ اپنا ایک رویہ یہ بنا لو کہ میں نے ایگزام دینا ہے چاہے مجھے آئے یا نہ آئے. آپ کے اندر ایک ٹیمپرامنٹ بننا شروع ہو جائے گا ان فیوریبل سرکمسٹانسز کے اندر کام کرنے کا. آپ نے پہلا موقع اٹھایا, آپ کو کچھ نہیں آتا, کیا ہوگا, ہاتھ پاؤں مارو گے, فیل ہو جاؤ گے نا, عادت بن جائے گی آپ کے ہاتھ پاؤں مارنے کی, ٹھیک ہے جی. آپ چلتے 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 سر 17-18 کوئز ہوئے, سب میں فیل ہو گئے, آپ پہنچے آئی کیپ میں. اب آپ کو زیادہ ایکسپیرینس ہے کہ یار برے پیپر کے اندر سے نمبر کیسے نکالے جاتے ہیں, رادر دین کہ آپ یہ سوچو کہ یار جب میری تیاری انشاءاللہ پوری ہو جائے گی نا. آج اگر اللہ آپشن دے دینا کہ کتنے لوگوں کو دنیا سے اٹھنا ہے کرنٹ اعمال کے ساتھ, اگر اس کے اعمال پورے ہم جنت دے دیں گے.
تو میں آپ کو بتاؤں اس وقت کا بڑے سے بڑا ولی بھی کہے گا نہیں میں تیار نہیں ہوں، ابھی تو مجھے عبادت کرنی ہے، ابھی تو مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے بعد اللہ بلائے گا تو میں چلا جاؤں گا، ابھی میں تیار نہیں ہوں. ٹھیک ہے جی، آپ اٹھائیں کسی کو بھی، کسی بھی بندے کو اٹھا لیں، نہیں جائے گا وہ کہے گا میری تیاری کبھی بھی نہیں پوری ہوتی ہے بھائی. آپ کو ایگزام اٹیمپٹ کرنا پڑتا ہے، اور یہ عادت اللہ کے واسطے ڈال دو بھائی. میں پھر بتا دوں، دیکھو میں نے ابھی میں ریسنٹلی جب یہ ایگزامس کے دن آتے ہیں نا، تو میں نے ایک انسٹیٹیوٹ کا موک دیکھا، اور انسٹیٹیوٹ چھوٹا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، بڑے انسٹیٹیوٹ کا موک دیکھا. تو میں نے اس انسٹیٹیوٹ کے اونر کو کال کیا کہ یار یہ جو آپ کا موک ہے، یہ جو کاسٹنگ کا موک آپ لوگوں نے بنایا ہے، آپ نے اس کو ذرا قریب سے دیکھا ہے کہ اس موک کے اندر 2 سوال تو ایسے ہیں جو میرے پریویس موک سے چھاپے ہیں آپ لوگوں نے ہیں، آپ کو ہے اندازہ یہ میرے اپنے بنائے ہوئے سوال ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں یار یہ تو ہمارے ہاں ٹی اے بناتا ہے. میں نے کہا دوسری بات، آپ لوگوں نے اس کے اندر ایک ڈیسیجن میکنگ کا سوال ڈالا ہوا ہے، اس ڈیسیجن میکنگ کے سوال میں یہ تھا کہ ایک کمپنی کے پاس 3 مشینیں تھیں، اور کمپنی کے پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کم ہو گئی باہر سے، تو کمپنی کو ان 3 مشینوں میں سے کوئی ایک مشین بیچنی تھی اور 2 مشینوں کا کمبینیشن چھوڑنا تھا. اب وہ سوال ہے سی اے فائنل کا ڈیسیجن میکنگ کا سوال، اور وہ انتہائی کمپلیکس سوال ہے، اور اس کے اندر سر ایسٹیمیشن ٹیکنیکس یوز ہو رہی ہیں، پرابلٹی یوز ہو رہی ہے، انہوں نے ڈالا ہوا ہے موک کے اندر. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اس سوال کو کرنے سے بچے کا جو کانفیڈنس گرے گا اس سٹیج کے اوپر کہ جی مجھے تو یہ نہیں آتا، اور نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے میں پریپیئرڈ نہیں ہوں. تو آپ کو پتہ ہے کہ سوال نہیں پوچھا جانا چاہیے. اس سے مجھے کہا کہ سر پورے پاکستان میں جو کوسچن پیپر بنتے ہیں وہ کون بناتا ہے؟ ایک ٹیچر کا ٹی اے بناتا ہے، مین ٹیچر نہیں بناتا، اور موک بنتا ہے پورے سیشن میں ایک. میں آپ کو موک دے رہا ہوتا ہوں ہر ویک. اس سے پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ ٹیچر کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ یار اتنی محنت کرنے کے بعد اگر اٹھا کے 50 بچوں نے موک دینا ہے تو پھر لانا تھا اس محنت کے اوپر. اور پھر موک لوگ کب مانگتے پتہ ہے؟ آخری مہینے میں. یار میں نے پریکٹس سیٹ نہیں دینا، پریکٹس سیٹ دینا ہو میں کتاب میں ڈال دوں گا. آج آپ میرے ساتھ یہ تہیہ کر لیں کہ آپ اپنے اسٹڈی ٹیکسٹ کو پکا کریں. پہلی چیز اس میں سے کوئی چیز چھوٹے نہیں. نمبر 2، میرے جتنے موکس ہیں آپ وہ موکس دیں. ٹھیک ہے جی، چاہے آپ کی تیاری ہے یا نہیں ہے. ایک ٹاپک ایسا ہو جو آپ نے پڑھا ہی نہیں ہو، آپ تب بھی آئیں موک دینے کے لیے، آپ اس کو پڑھیں، اس سوال کی بینڈ بجا دیں آپ، لیکن آپ اٹیمپٹ کریں. آپ مجھے اسٹڈی ٹیکسٹ کور کر کے دے دیں، آپ مجھے یہ کام کر کے دے دیں. تیسرا کام، آپ اپنے لیکچرز پورے کر لیں. میں آپ کو آج ایشورنس دے رہا ہوں آپ کا پیپر نہیں رکے گا. سر لیکن میرے بیسک اکاؤنٹنگ کے کانسیپٹس ویک ہیں، اس کا کیا کروں؟ میں نے آپ کو حل بتا دیا کہ 20 گھنٹے کے جو لیکچرز ہیں میں اور حذیفہ مل کے اس کو کور کریں گے. میں وہ پورٹل پہ ڈالتا جاؤں گا، وہ ساتھ ساتھ دیکھتے جانا. اللہ کے واسطے اگر آپ یہ 3 کام کر سکتے ہیں نا تو میں آپ کو یہ ایشورنس دے رہا ہوں کہ آپ کا پیپر نکل جائے گا. دیکھو لاسٹ ٹائم ہمارے پاس بہت سارا بچہ ایسا تھا جن کا 4تھا اور 5واں اٹیمپٹ تھا، پہلا دوسرا نہیں، 4تھا اور 5واں اٹیمپٹ تھا. مجھے ان میں سے اچھے خاصے لوگوں کے پاس ہونے کی خوشی اس چیز کے اوپر ہے کہ مجھے پکا پتا تھا کہ یار یہ انٹرو تو پاس کر لیں گے، یہ آگے FAR 1 تو پاس کر لیں گے، آگے جا کے CA میں پھنسیں گے. لیکن جب انہوں نے انٹرو پاس کیا نا، مجھے ایٹ لیسٹ اتنا آئیڈیا ہو گیا کہ نہیں یار اس کی ول پاور بہت ہے، یہ ایونچولی CA کوالیفائی کر جائے گا. دیکھیں آپ کا ایک ٹیچر ہے آکاش، اور یہاں ایک ٹیچر ہوتا تھا کاشف، اس نے جاب کے چکر میں جو ہے نا یونیلیورس میں ماشاء اللہ جاب کر رہا ہے تو اس سے پڑھانا کم کر دیا. دونوں کی بات بتا رہا ہوں. آکاش ایک بلو ایوریج اسٹوڈنٹ تھا اور کاشف ایک تیز اسٹوڈنٹ تھا. آپ دونوں کی سکسیس دیکھ لیں قائم. آکاش اس وقت ماشاءاللہ EY میں سینئر مینیجر ہے، پاکستان کے ٹاپ ٹیچرز میں آتا ہے وہ. ٹھیک ہے جی، اور سٹارٹ کہاں سے؟ ایک بلو ایوریج اسٹوڈنٹ. آپ اس کو کلاس میں پڑھائیں، اس کو چیز سمجھ نہیں آتی تھی اتنی آسانی سے، پھر وہ پیچھے پڑ جاتا تھا کہ سر چلیں آپ کو شیشہ پہ لاتا ہوں، آپ آ جائیں، سر یہ مجھے دوبارہ سمجھا دیں، سر کچھ اور سوال دے دیں. پیچھے پڑا رہتا تھا وہ. تو یار یہ جو پیچھے پڑھنے کی عادت ہے نا، یہ آپ کو لے کے جائے گی آگے. آپ باخدا FAR 1 نکال لیں، دیر از اے 90% چانس دیٹ ایونچولی یو ول اینڈ اپ ایز اے کیف کوالیفائڈ بندہ. ٹھیک ہے جی، 90% لوگ جو FAR 1 پاس کرتے ہیں وہ کیف کمپلیٹ کر لیتے ہیں. فائنل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ایٹ لیسٹ کیف پاس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ابھی آپ کے پاس انشاءاللہ تھوڑے ٹائم میں IQIA پہ اعلان کرے گا
ایک نئی کوالیفیکیشن کا. کیف کو آئی کیپ نے ایک پراپر کوالیفیکیشن کا درجہ دینا شروع کر دیا اب, ٹھیک ہے جی. وہ تھوڑے ٹائم میں جب نئی اسکیم آئے گی اس کے ساتھ اناؤنس ہو جائے گا, ٹھیک ہے جی. اس کو ایک پراپر نام دیا, ایک پراپر کوالیفیکیشن ہو جائے گی وہ, ٹھیک ہے جی. تو آپ اس کوالیفیکیشن کو انڈسٹری میں لے کے جا سکو گے اور اس کی بیسس پہ آپ کو جابز ملیں گی. تو آپ یہ نہیں کہنا کہ جی میں سی اے فائنلسٹ ہوں, یہ نہیں ہوگا. پراپر کوالیفیکیشن ہوگی جو جس کی ایکریڈیشن جو ہے وہ انٹرنیشنلی بھی ہوگی, ٹھیک ہے جی. ہیں کیف یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو ایٹ لیسٹ یار اتنی تو جان مارو گے یار, یہ تو نکال لو یار. جی میرے بچے, ملے گی بیٹا, بالکل بالکل ملے گی. اس پہ بھی کام چل رہا ہے. دیکھو ابھی تو آئی کیپ کے کوالیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو بغیر کسی یونیورسٹی میں اپلائی کر کے ایکویلنسی لینے کے نا, اس کی اپنی ڈگری, اپنی جو سرٹیفکیشن ہے, یہ ایکویلنسی ہے. میں آج مثال کے طور پر اگر ایم فل کرنا چاہتا ہوں نا, تو میری سی اے کی کوالیفیکیشن کیا ہے, ماسٹرز ہے. میں ڈائریکٹ ایم فل شروع کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے جی. میں ڈائریکٹ جو ہے نا کوئی لاء کی ڈگری کر سکتا ہوں, مجھے جا کے کسی جگہ سے اس کو اٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سرٹیفکیشن ہی جو ہے وہ ایکویلنسی ہے. اب یہ لیول نا کیف کے اوپر یہ لوگ لے کر آنا چاہ رہے ہیں اور اس پہ کام کر رہی ہے, آئی کیف کی کاؤنسل کام کر رہی ہے اس کو, ٹھیک ہے جی. تو اس کو ذرا دماغ میں رکھنا کہ ایٹ لیسٹ یار یہ پیپر نکال لو گے نا, تم کیف کر جاؤ گے, کیف کر جاؤ گے. یہ میں تمہیں ایشورنس دے رہا ہوں. اسٹڈی ٹیکس پکڑ لو پکا, جتنے ایگزامز اور ماکس ہوں ایمانداری سے مر رہے ہو, بخار ہے, نہیں ہے تیاری, پتہ ہے کہ جتنی چیزیں ٹیسٹ میں آنے والی ہیں ایک بھی مجھے نہیں آتی ہے, پھر بھی آپ آ کے موک دو. سر وہ مارکس پھر جو ہے وہ کلاس میں ڈسکلوز ہوتے ہیں. ہمارے مارکس کلاس میں بھی ڈسکلوز نہیں ہوتے ہیں. جس ای میل سے آپ لوگوں نے کاپی بھیجی ہوتی ہے اسی ای میل کے اوپر آپ کو رسپونڈ کیا جاتا ہے, اور اسی ای میل میں آپ کے مارکس آپ کو بتائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی. آپ جتنے لوگ ہیں آپ اس پہ بلا جھجک اپنا نام نہ لکھیں, بھلے جس ای میل سے بھیجا اسی ای میل پہ واپس چلے جائے. سکینہ نام لکھ دو, جمیلہ لکھ دو, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. ہمیں نہیں دیکھنا کہ آپ پاس ہو رہے ہو نہیں ہو رہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ پیپر پاس کر پا رہے ہیں نہیں کر پا رہے. پروگریس آپ نے دیکھنی ہے اپنی. وی آر لیسٹ کنسرنڈ. ہمیں جس ای میل سے آئے گا ہم اس ای میل پہ جواب دے دیں گے اس کو, ٹھیک ہے جی. ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ اے آر ٹی ٹی کا اسٹوڈنٹ ہے یا نہیں ہے. یار ایک کاپی کی مجھے ٹھیک ٹھاک کاسٹ پڑتی ہے, لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ نہیں یار اس کو اگر یہاں سے کسی نہ کسی جگہ پہ اچھا سرو کریں گے نا, یہ کہیں نہ کہیں آگے ہمارے سے کوئی سبجیکٹ پڑھ لے گا, کوئی ٹینشن نہیں. خود نہیں پڑھے گا, کسی کو بول دے گا کہ یار یہ کام کر لینا ہے ان کے پاس, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. اور ہمارا یہ جو سارا سیٹ اپ بنا ہے نا, ہم کراچی میں بیٹھے ہیں. وی آر دا سیکنڈ لارجسٹ آر ای ٹی ان اسلام آباد اینڈ راولپنڈی, سیکنڈ لارجسٹ آر ای ٹی ان پشاور. میرا ایک ٹیچر بھی پشاور نہیں گیا آج تک, ٹھیک ہے جی. لیکن اس وقت ہم پشاور میں سیکنڈ لارجسٹ پہ چلے. تو میں تمہیں اس لیے ساری باتیں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ دو کام کر لو نا, اللہ کے واسطے آپ کے لیے معاملہ آسان ہو جائے. اچھا, تیسرا کام جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارے بوٹ کیمپس. یہ کیا ہے سر؟ دیکھیں ایک پرانے زمانے میں ایک آئیڈیا ہوتا تھا ورک شاپ کا, کہ ایگزام سے ایک مہینہ پہلے 15 دن پہلے سارا کورس گھمانے کے لیے ٹیچر آتے تھے اور ایک دن میں سارا کورس گھما دیتے تھے. اچھا, ہم یہ چیزیں نا ریوائیو کر رہے ہیں, اور ریوائیو اس طرح کر رہے ہیں کہ ایگزام سے 2 مہینے پہلے نا ہم ہر ویکینڈ کے اوپر ایک کلاس رکھا کریں گے 3 سے 4 گھنٹے کی, صرف FAR1 کی. ہم اور اس کے اندر ہم ایک مکمل سٹینڈرڈ گھما لیا کریں گے, تاکہ آپ کو چیزیں کیا ہو جائیں, ریکال ہو جائیں کہ یار یہ چیزیں ہم نے پڑھی تھی اور یہ ریکال ہو گئی, ٹھیک ہے جی. یہ کام ہم کرنے والے ہیں. اب افیکٹولی ہمارے پاس آ گیا اسٹڈی ٹیکسٹ ہمارا, ٹھیک ہے جی. نمبر 2 ہمارے پاس یہ آ گیا کہ ہم نے اپنے سارے ماکس دینے. نمبر 3 بیسک اکاؤنٹنگ کورس آپ نے جو ہے وہ کور کرنا ہے. اور نمبر 4 ہمارے پاس تھوڑا سا آگے جا کے جب ہمارے پاس ریزنیبل سٹینڈرڈس کور ہو جائیں تو ہم یہ بوٹ کیمپ شروع کریں گے, اور یہ ویکینڈ میں ہم رکھا کریں گے تاکہ ہماری ریگولر کلاسز ڈسٹرب نہ ہوں, ٹھیک ہے جی. یہ سر ہمارے پاس جو ہے وہ ٹوٹل حساب کتاب ہے. پھر میں آپ کو بتا دوں, جس بندے کی اکاؤنٹنگ ویک ہے, اللہ کے واسطے وہ 20 آورس کا کورس ضرور دیکھنا, ٹھیک ہے جی. اگر آپ یہ سارے کام کر لو نا, ایک چیز ہے وہ آپ کو فیل کرا سکتی ہے اس کے بعد بھی, ٹھیک ہے جی. وہ آپ کو آپ کی ماں کی بدوا ہو نا کہ اللہ اس کو کبھی رستہ نہیں ملے, تو ہی آپ فیل ہوگے, ادروائز نہیں ہوگے. دوسری چیز یہ, بوٹ کیمپ CMA کے بھی ہوں گے. اس وقت تو بیٹا میں صرف FAR1 کو کنفرم کر رہا ہوں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یار اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. تو وہ محنت میں آپ کے ساتھ 46 پہ فیل ہوا ہے, کانسیپٹس بھی کلیئر ہیں, پھر کیا ایشو ہے. اچھا چلو اس کو بھی ذرا کیٹیگرائز کر لیں. دیکھو کچھ لوگ فیل ہوتے ہیں, وہ فیل ہوتے ہیں جناب 45 اور 50 کے بیچ میں.
یہ وہ لوگ ہیں جن کے کانسیپٹ ریزنیبل حد تک کلیئر ہیں، اچھے کلیئر ہیں، پریکٹس نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. کچھ فیل ہوں گے 40 اور 45 کے بیچ میں. ان کے کچھ ٹاپکس بہت اچھے ہیں، کچھ ٹاپکس بہت برے ہیں، اور پریکٹس بھی نہیں ہے. پھر وہ آتے ہیں جو پیدل فوج ہوتی ہے 30 اور 40 کے بیچ میں. ان کے کانسیپٹس بھی فارغ ہیں، ان کے ایک آدھ ٹاپک میں ان کو چیزیں آتی ہیں پوری، باقی میجورٹی ٹاپکس میں ان کو اچھی خاصی چیزیں نہیں آتی، اور کمپلیکس سوالوں میں یہ چیزیں مینج نہیں کر پاتے ہیں. اور جو ماشاءاللہ 30 سے پیچھے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ایسے ٹریٹ کریں کہ انہوں نے ایک برا خواب دیکھا تھا اور وہ ابھی جاگیں اور وہ آج سے محنت کریں گے ایک سبجیکٹ کے لیے جو پہلی دفعہ پڑھ رہے ہوں. اس طرح لے کے چلنا. کیونکہ میں آپ کو یہ ساری چیزیں اس لیے بتا پا رہا ہوں کہ آپ کسی بھی ذمہ دار ڈائریکٹر جو ایگزام والے لوگ ہیں آپ ان سے پوچھیں نا، وہ آپ کو بتائیں گے یار یہ وہ لوگ ہیں جو پاس ہو سکتے تھے، بس ایک آدھ ایریا ان کا ویک تھا، یہ پھنس گیا بیچارے. یہ لوگ یار ان کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، پریکٹس نہیں ہے اور کچھ ایریاز بھی ویک ہیں. یہ ان کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ان کو پلاسٹک سرجری کرانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. میک اپ ویک اپ سے کام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. دیکھو میں اچھا ایک بہت امپورٹنٹ چیز اور سن لو. کیا آپ کو کہیں سے بھی پڑھو، ARTT کا مسئلہ نہیں، کہیں سے بھی پڑھو، کیا آپ کو لیکچرز لینے کی ضرورت ہے؟ تو لیکچر لینے کی ضرورت تمام اسٹوڈنٹس کو ہے سوائے ایک ٹائپ کے اسٹوڈنٹ کو جو لاسٹ ٹائم فیل ہوا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ یار اس کی لیک آف پریکٹس کی وجہ سے وہ فیل ہوا ہے، اور اس دفعہ وہ پریکٹس کر کے چیزیں کور کر لے گا، تو اس کو کلاسیں نہیں لینی چاہیے. ادروائز کلاسز لینا اس لیے بہتر ہوتا ہے. اچھا مجھے نہیں پتا باقی کے کالجز کی فیس کیا ہوتی ہے. ہم نے تو جان بوجھ کے اپنے پوسٹ رزلٹ بیچ کی فیس اپنے مین رزلٹ کے مقابلے میں صرف 25% رکھی ہوتی ہے، اور اس کے اندر بھی تقریباً 3-3.5 ہزار تو ہم سے پورٹل والا لے لیتا ہے. تو ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کیوں اس طرح کام کر رہے ہیں؟ ہم کیوں یہ چاہتے ہیں کہ یار ایک بچہ فیل ہوا ہے؟ میں آپ کو بتا دوں، آپ ابھی گھر پہ جا کے بیٹھ کے پڑھنا شروع کرو گے نا، ایک ہفتہ آپ بڑے مست ہو کے پڑھو گے، ایک ہفتے بعد موٹیویشن نیچے آنا شروع ہوتی ہے جب آپ اپنے فیلئر کو ایبزارب کر چکے ہوتے ہیں. پھر آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں باقی لوگ کا کورس کہاں تک پہنچ گیا ہے اور میرا کورس کہاں چل رہا ہے. پھر آپ کو پتہ چلتا ہے جب 1 مہینہ رہ گیا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے جی آپ کے 6 ٹاپک باقی ہیں. تو ایٹ لیسٹ آپ کہیں سے بھی کلاسز لو، دنیا سے جڑے رہو یار. ایک اور چیز میں آج امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ ایک کانسیپٹ ہے سر، بینگ مسلمان. میں ایک چیز کو آپ کو کہوں گا کہ مت کرنا. وہ چیز یہ ہے کہ یار کسی کے چوری کے لیکچر نہیں دیکھنا. حتیٰ کہ یار میرے کمپیٹرز ہیں سارے جن کے چوری کے لیکچر یوٹیوب پہ پڑے ہوئے، لیکن میں آپ کو بتاؤں برکت نہیں ہوتی اس کے اندر. کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ آپ سے حساب لے لیتا ہے اس کا، اور وہ حساب بڑا مشکل حساب ہوتا ہے. بہت آپ کو سٹوریز ایسی ملیں گی، میں نے فلاں سر کے لیکچر جو ہے وہ یوٹیوب سے لیے، میں پاس ہو گیا، آگے آؤ بیٹا ذرا تم. ٹھیک ہے جی. کیا یوٹیوب سے لیکچر لینا حلال ہے؟ ایک ہی صورت میں حلال ہے کہ جس کے لیکچرز ہیں وہ آپ کو خود اجازت دے دے کہ بھائی آپ لے لو. اور میں آپ کو بتاؤں کوئی بھی بندہ اجازت نہیں دے گا. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، فیس دینے کو نہیں ہے، گھر پہ ایشوز ہیں، آپ کسی بھی کالج میں چلے جائیں، شاید میرا کالج آپ کو سب سے زیادہ اکوموڈیٹ کرے گا، لیکن باقی لوگ بھی اکوموڈیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ کو کہیں نہ کہیں اکوموڈیٹ کر دیا جائے گا. سر جن کی فرسٹ اٹیمپٹ ضائع ہو چکی ہے وہ، اچھا میں پیپرز کا کمبینیشن بھی بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو اللہ کے واسطے یار یہ نہیں کرنا. اور دوسرا سب سے بڑا نقصان یوٹیوب کے لیکچرز لینے کا کیا ہے؟ آپ نے لیکچر ہی لے کے پاس ہونا ہوتا تو ہو گیا کام نا یار. نہ ایگزام دینے ہیں تم لوگوں نے، نہ کوئی ٹیسٹ دینا ہے، لیکچر لے کے پیپر دینے جانا ہے. لیکچر لے کے پیپر دینے ایک ہی بندہ جا سکتا ہے جو اتنا فوکسڈ ہو کہ اس کو پتا ہے کہ یار میں نے اپنے لیکچرز کمپلیٹ کرنے ہیں اور میں نے پہلا پیپر کب جا کے دینا ہے، سیدھا آئی کیپ میں. اگر اتنے طریقے والے بچے ہو نا تو سمجھ آتا ہے. ادروائز میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اس کا اتنا بڑا سکسیس ریشو ہوتا ہے. میں تمہیں ایک بات بتاؤں، میں CA کیوں کر گیا؟ میں آپ سے بھی زیادہ ول پاور میں نا ختم انسان تھا. مجھے جب تک کوئی ڈنڈا نہ ہونا تو میں ایک ایگزام نہیں دیتا تھا. میں کہتا تھا بھاڑا میں جا یار، میں پڑھ لوں گا، بس سمجھ آ جائے گا کیا ایگزام دینے. ایک پاس پیپر میں سالو نہیں کرتا تھا. میں کہتا تھا بس کانسیپٹس آ جائیں بہت ہے. اتنا سست انسان تھا میں کیوں کوالیفائی ہوا بتا؟ ڈنڈا آئی کیپ کا تھا. آئی کیپ نے کہا کالج میں ہوں گے 2 ایگزام، اس میں ملا کے آپ کا کیومولیٹو پرسنٹیج بننا چاہیے 60.
اگر نہیں بنانا ہم آپ کو آئی کیپ کا ایگزام ہی نہیں دینے دیں گے. ہم آپ کو آئی کیپ کا ایگزام ہی نہیں دینے دیں گے. کیا ہوا؟ کیا ہوا سر؟ اب مجبوراً پڑھنا پڑا نا. تو ہوتا یہ تھا کہ آئی کیپ کا ایگزام ابھی 4 مہینے آگے، جب ہمارا پہلا فرسٹ آرلی ہوتا تھا حالت خراب ہوتی تھی، لگے ہوئے کتے بلوں کی طرح پڑھے جا رہے. اس سٹیج کے اوپر جو ٹینشن ہوتی تھی نا، اس ٹینشن کی وجہ سے میں کوالیفائی کیا ہوں. آپ لوگ انفارچونیٹلی وہ ٹینشن لیتے ہی نہیں ہو، اور وہ ٹینشن آتی ہے آخری ہفتے میں جا کے، جب آپ یوٹیوب پہ فیس بک پہ آ کے لکھتے ہو 48 لیکچر باقی ہیں، 7 دن رہ گئے، میں کیا کروں. نیچے میرا بڑا دل کرتا ہوں کہ میں لکھ دوں نیچے جا کے کہ بیٹا زہر کھا لے، ٹھیک ہے جی، ابا کو جا کے بول کہ ابا کتا پال لیں، خوش فہمی نہ پالیں، ٹھیک ہے جی. اللہ کے واسطے آڈٹ R1 R2 رہ گیا ہے تو آپ بیٹا پھر آپ پھنس گئے ہو. اب آپ کو مجبوراً جو ہے نا وہ R1 کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی آڈٹ اٹھانا پڑے گا. ہمیشہ پیپر 20 مارک کا رہے. دیکھو پیپر رہے گا کس کا؟ پریکٹس نہیں ہے یار. میں ابھی تمہیں اپنے پچھلے تقریباً کوئی 8 دن کا حال، 8 دن تو نہیں خیر، میں تمہیں ابھی تھوڑے سے پیچھے جاؤں نا تو 2 ہفتے پہلے کا حال بتاتا ہوں. میری ایک میڈیکل رپورٹ میں آیا کہ مجھے نا کرونک پینکریاٹائٹس ہے. یہ بیماری کیا ہوتی ہے کہ آپ کا جو پینکریاس ہے نا وہ جوس بنانا بند کر دیتا ہے، تو آپ کا کھانا ہضم نہیں ہوتا. اور یہ مجھے کس نے بتائی یہ بات؟ آخان کے ڈاکٹر نے بتائی. اس نے میرا رپورٹ رزلٹ دیکھا اس پہ اپنے سسٹم پہ، اس نے کہا جی آپ کے انزائمز ہونے چاہیے 200 جس کے ہوتے ہیں سیویئر ڈیفیشنسی ہوتی ہے. آپ کے کتنے پتہ ہے؟ میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا. کہتا ہے 22.9. تو میں نے کیا سوچا، گیم اوور ہو گیا. کیا ہو گیا؟ گیم اوور ہو گیا. اب میں نے اس کو کہا ایسے لوگ کتنا ٹائم زندہ رہتے ہیں؟ اس نے کہا عام لوگوں سے 10 سال کم. عام لوگوں سے؟ میں نے کہا یار میں 40 کا ہو گیا ہوں، عام لوگوں کی لائف ہوتی ہوگی 60-65 سال. 10 سال ہٹاؤ تو بیٹا اب یہ جو میری چھوٹی بچی ہے، بیٹی ہے میری، بیٹوں کا تو چلو مجھے اتنا ٹینشن نہیں ہوتا، یہ کس عمر کی ہوگی کہ جب میں دنیا سے جا رہا ہوں گا. اب آپ سوچیں نا بندے کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. میں نے سارا الٹا سیدھا کھانا پینا بند کیا، جوتے لیے نئے جاگرز لیے، صبح میں پہنچ گیا جھیل پارک. اور میں پہلے دن جب دوڑ لگائی نا تو مجھ سے دوڑا نہیں جا رہا تھا، تو میں نے ایک گراؤنڈ کا چکر پورا کیا 18 منٹ میں. پھر میں روز جانا شروع کیا، 2 چکر 3 چکر 4 چکر، اس کے بعد ایک چکر جو ہے وہ 10 منٹ پہ آ گیا. ٹھیک ہے جی. اب یہ 4-5 دنوں میں سب کچھ ہو گیا. فل انتھوزیاسٹک، دوپہر کو کھانا وانا بند، صرف فروٹ کھا رہا ہوں میں. رپورٹ آئی وہ 22.9 کی جگہ تھے 229.5. اب آپ انسان کی سائیکی دیکھیں. گئی ایکسرسائز تیل لینے، ٹھیک ہے جی، جوتے ہوتے میں نے سائڈ پہ پھینک دیے، اور جو شیشہ میرے گھر والوں نے نکالا تھا کچرے کے ڈبے میں ڈالا ہوا تھا، میں نے نکال کے دھویا دوبارہ اور اپنی جگہ پہ رکھا ہے اس کو. اب آپ خود سوچیں یہ جو بچے جس کے 20 مارکس رہ جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلا چکر 18 منٹ میں کمپلیٹ کیا، اور وہ بھی آئی کیپ میں. تو اللہ کے واسطے یار تھوڑا سا اس کو اگر ریشنلائز کر لو نا. آپ ایگزامز دو نا. آپ اسٹڈی ٹیکسٹ کمپلیٹ کرو، آپ ایگزامز دو، آپ کچھ بھی نہیں کرو، اور آپ کم سے کم 10 سے 12 ایگزامز دو 1.5-2 گھنٹے والے. آپ فیل ہو جاؤ، آپ مجھے آگے بولو یار لانا ہے تمہارے اس تجربے کے اوپر. ٹھیک ہے جی. اور اس کے برعکس آپ اندازہ لگاؤ. میں آپ کو ایک اور سٹیٹس بتاتا ہوں، آپ ہی کا حال بتاتا ہوں آپ کو. ہمارے پاس FAR1 میں لاسٹ ٹائم تقریباً 1650 بچے تھے. 1650 بچوں کا پورے سیشن کا واچ ٹائم نکالو. اور پھر ہمارے پاس تھے 4000 بچے کس میں؟ کسٹمائز بیچ میں، جس میں 50 گھنٹے میں FAR1 ختم. آپ اس کا واچ ٹائم نکالو. اس کا واچ ٹائم، کسٹمائز بیچ کا واچ ٹائم ریگولر بیچ کے واچ ٹائم سے زیادہ تھا، 3 گنا زیادہ تھا. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ میجورٹی بچہ ایسا ہے جو آخری 1-1.5 مہینے میں جاگتا ہے اور کہتا ہے کہ یار مجھ سے پورا کورس نہیں کور ہو رہا، مجھے کیا دے دو. تو یار پھر مجھے بتاؤ 21-22% کا رزلٹ نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ اور یہ وہ بچہ ہے جس کی بیسکس بھی ویک ہیں، یہ وہ بچہ ہے جس سے اسٹڈی ٹیکسٹ بھی کور نہیں کیا ہے، یہ وہ بچہ ہے جو کچھ بھی کور نہیں کر رہا، ایک ایگزام نہیں دے رہا. یار اگر تم نے پہلی نماز میں شرکت ہی اپنی میت کی نماز میں کرنی ہے تو پھر تم جنت کے ارمان چھوڑ دو نا.
کہ بھائی اللہ پہلی نماز جو ہوگی اس میں میں لیٹا ہوا ہوں گا اور بس یہی میری شرکت ہوگی، اس سے پہلے تو میں نہیں آ رہا۔ آپ کو میں نے 4 باتیں بتا دی، اپنی بیسک اکاؤنٹنگ پہ کام کرو، وہ میں آپ کو دے دوں گا۔ نمبر 2 اسٹڈی ٹیکسٹ آپ ساتھ ساتھ کور کرتے جائیں۔ نمبر 3 آپ نے میرے ساتھ کیا کور کرنا ہے، میرے ایگزامز دینے، ٹھیک ہے جی۔ چوتھا وہ ایگزام جو پراپرلی چیک ہو کے آپ کو ملیں گے، آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے اس وقت، ٹھیک ہے جی۔ اور جتنے یہ بوٹ کیمپس ہوں گے آپ نے اس میں شرکت کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ باقی میں آپ کو پھر بتا دوں، کچھ سرکمسٹانسز ہر بندے کے انڈیویجولی الگ الگ ہوتے ہیں، وہ دوسرے کو نہیں پتہ ہوتا۔ کچھ لوگوں کے گھروں میں جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں، وہی سارے کام کر کے بھی فیل ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو زندگی میں وقت سے پہلے کچھ ایسے معاملات میں وہ شریک ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب آپ کی محنت سے زیادہ آپ کا لک ڈپینڈ کرتا ہے۔ دیکھو ایک چیز یاد رکھو، ہر ایک چیز اللہ نے دینی ہے، لیکن اللہ نے آپ کو ہاتھ پاؤں دیے اسی لیے کہ آپ نے وہ چلانے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک بندے نے، یہ شاید مولا علی کا واقعہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، مجھے نہیں یاد، لیکن انہوں نے جو ہے وہ ایک صحابی نے اپنا جو ہے وہ اونٹ کھلا چھوڑ دیا میدان میں اور آگے نماز پہ کھڑے ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ تم نے اونٹ کھلا کیوں چھوڑ دیا؟ تو بولا اللہ پہ بھروسہ کیا میں نے۔ تاریخی الفاظ ہیں، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا اللہ پہ بھروسہ بھی کرو اور اونٹ کی رسی بھی باندھو۔ تو یہ جو آپ جا کے جس مولوی کے پاس بیٹھتے ہیں نا، وہ کہتا ہے بھائی سب اللہ نے ہی دینا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ہلنا بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو آپ کو کنونس کر دیں گے بیٹا آپ کے رزق کا نوالا آپ کی قبر تک پہنچے گا، او بھائی اس کے لیے مجھے ہلنا پڑے گا۔ تو یہ اللہ کے واسطے اپنے ذہن سے نکال لو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پیپر کا کمبینیشن، جس بندے نے ابھی پیپرز دینے ہیں اور وہ کوشش کر سکتا ہے، اگلے اٹیمپٹ میں اسکیم نہیں آ رہی ہے اسکیم، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، سکون سے بیٹھ جاؤ۔ ابھی تک آئی کیب نے گورنمنٹ کو اپلائی بھی نہیں کیا، اپلائی کرنے کے 8 مہینے بعد اپروول آتی ہے، نہیں آ رہا ہے نہیں اسکیم، آپ سکون سے اپنا پیپر دیں، اگلی اٹیمپٹ آپ کے پاس انشاءاللہ ہیں۔ ہاں، یہ جس کی پیپرز باقی ہیں اور جس کو لگتا ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ اگلی اسکیم سے واسطہ پڑے گا، تو پھر وہ کوشش یہ کرے کہ ایٹ لیسٹ گروپ اے کمپلیٹ کر لے۔ گروپ اے کمپلیٹ کرنے کے اوپر اس کو ایک پورا پیپر ایگزامٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، ڈیٹا والا۔ اور دوسرا اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ کمپنی لا اس کو 50 نمبر کا دینا پڑے گا، 100 نمبر کا نہیں دینا پڑے گا۔ تو ایک بچہ کہتا ہے 100 نمبر میں پاس ہونے کے پھر بھی چانس ہوتے ہیں، 50 نمبر میں تو اور کم چانس ہوں گے، 50 میں تو 25 لینے، تو 50 نمبر میں آپ کو کورس بھی آدھا کر کے دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو شوق ہے 250 پیج کی کتاب پڑھنے کا، بالکل پڑھیں، میری طرف سے کھلی اجازت ہے، علم حاصل کریں۔ اور اگر آپ کو پرچہ پاس کرنا ہے، اٹ وڈ بی اے ویری وائز اسٹریٹجی، اگر آپ کو پتا ہے کہ نئی اسکیم میں گھسنا ہی ہے تو آپ کمپنی لا پہ نہ جائیے گا پھر، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے میرے بچوں، ایک ٹیسٹ ہم نے ابھی تک لیا ہے اور اب ہم ہر ویک پہ ٹیسٹ دیتے جائیں گے جی۔ پیپر 3 گھنٹے میں کیسے مینج کریں؟ میں نے آپ کو بتایا جتنے مارکس ہوں سارے کے سارے مارکس دو اور اس کو ٹائم کوشش کرو ٹائم میں مینج کرو، پیپر خود ٹائم میں مینج ہو جائے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، کتنے لوگوں کے پیپر میں ہمیشہ 10-12 نمبر چھوٹتے ہیں، میرے ایک دفعہ بھی نہیں چھوٹے۔ میری بڑی خطرناک ٹیکنیک ہے، وہ کبھی یوز نہیں کرنا۔ میں ہمیشہ پیپر میں یہ سوچ کے جاتا تھا کہ پیپر 2.5 گھنٹے کا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ یہ سین ہوا، غلطی سے مجھے پیپر جو ہے وہ اس کا ٹائم مطلب پتہ نہیں چلا، لیکن اس نے مجھے ایک سبق سکھا دیا۔ میرا پیپر پڑا جمعے والے دن، کالج کا پیپر تھا، آئی کیپ کا پیپر نہیں تھا۔ پیپر شروع ہوا 2:30 بجے، عام طور پہ پیپر شروع ہوتے تھے کتنے بجے؟ 2 بجے۔ وہ پیپر شروع ہوا کب؟ 2:30 بجے۔ چلے میں پیپر کرنے بیٹھا تو میرے ذہن میں عام دنوں کی طرح کیا تھا کہ 5 بجے یہ ختم ہو جائے گا۔ اب میں پاگلوں کی طرح دھڑا دھڑ 5 بجے تو میرا کوئی 5 نمبر کا ایک سوال باقی تھا اور میری ہاتھ اور پاؤں بیڑا غرق۔ پھر میں دیکھا 5:05 ہو گئے، یہ پرچہ نہیں چھین رہا، 5:10 ہو گیا۔ پھر مجھے یاد ہے آج پیپر کتنے بجے ختم ہونا ہے؟ 5:30 بجے۔ تو مجھے ایک چیز کا اندازہ ہو گیا کہ یار اگر آپ FAR1 اور CMA فیل ہو گئے ہیں لیکن FAR1 اور CMA بیلا سیلا اٹھا لیا ہے تو میری سیکنڈ اٹیمپٹ ہے، کائنڈلی گائیڈ کریں 3 پرچوں سے زیادہ کبھی نہیں دیا کرو۔
انلیس کہ آپ ایک ایسے انسان ہو جس کے گھر میں کوئی پھڈے فساد نہیں ہے, گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اسے گھر میں بیٹھ کے پڑھائی کرنا ہے, کوئی چھوٹی امی بڑی امی نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, پورا فوکس ہو کے پڑھنا ہے, آپ 4 پیپر تب دیں, ادروائز نہیں دیں. یہ میں آپ کو آج بتا دوں. ابھی مجھے ایک بچہ ملا, میں کلاس میں آنے سے پہلے اس نے مجھے بتایا کہ میں نے 4 پیپر دیے تھے, چاروں 40s میں فیل ہوئے. تو میں نے کہا یار اگر تو 3 دیتا تو شاید اس میں سے 2 یا 3 5 شاید تینوں پاس ہو جاتے. تو تمہارے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہے, اس لمیٹڈ ٹائم کو تم ایلوکیٹ کرو, 3 سے زیادہ نہیں دو 3 سے زیادہ. اب پتہ ہے اس بچے نے غلطی کی, 4 دیے, فیل ہوئے نا. اب اس کے ذہن میں کیا ہے, میری تو پروگریس ہی نہیں ہے, تو مجھے اب آگے بڑھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, 4 پیپر دوبارہ دینے پڑیں گے. ایک غلطی پہ اب وہ دوسری غلطی کرنے جا رہا ہے. میری 5th اٹیمپٹ ہے. اچھا چلو یار, جس کی 4 سے زیادہ اٹیمپٹ ہو گئی ہے نا, مکمل 4 اٹیمپٹ دے چکا ہے اور ایگزاسٹ ہو چکا ہے, تو ہم اس سے صرف 1000 روپے لے کے نا اس کو اپنا پورٹل دے دیں گے, ٹیسٹ بھی دے دیں گے, کوئی ٹینشن نہیں, ٹھیک ہے, احترام کر لیں. اور جس کو یہ ایلیجیبل ہونا ہے تو 2 اٹیمپٹ اور فیل ہو جا, پھر آ جا میرے پاس, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی. تھینک یو ویری مچ. ہم جو ہے وہ چیزیں آپ سے شیئر کرنا شروع کر دیں گے تھوڑے سے ٹائم میں. اچھا کوئز اور ماکس جو ہے وہ ہمارے اس پہ اویلیبل ہے ڈرائیو کے اوپر, آپ دے سکتے ہیں اس کو. سر 4 دفعہ فیل ہو گیا ہوں, کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. 10 FAR1 پیپر 10 پر رہ گیا تھا, آپ 38, چلو بس امپروو کر رہے ہو نا, 41 32 46. اچھا چلو یار ایک کام یہ کرو, میں تم لوگ کے ساتھ ایک اور کام بھی کرتا ہوں. دیکھو مسئلہ یہ کہ ایک دفعہ مجھے ابھی ایک بندے نے نا آڈٹ کا اپنا ڈرافٹ چیک کرایا, اس سے مجھے کہا میرے 21 نمبر آئے, میں غلط فیل ہوا ہوں. میں نے کل اس کی وہ کلاس لی ہے نا کہ وہ یاد رکھے. اس کا میں نے ڈرافٹ اٹھا کے چیک کیا, اس کو میں نے وہیں پہ 4-5 مسٹیکس اس کی گنوا دی. یار یہ سوال میں پوچھا تم جواب یہ لکھ رہے ہو. تو جس کو لگ رہا ہے نا کہ غلطی آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئی, غلطی کون آئیڈینٹیفائی کر کے دے گا؟ آئی کیپ کا ایگزامینر نہیں بتا رہا کسی کو بھی کچھ, ایک بندہ بتا رہا ہے, وہ ہمارے یہاں کا چیکر بتا رہا ہے کہ تمہاری کیا غلطی ہے, اور تم اس سے مل ہی نہیں رہے ہو. تو کوئز دے دو, پیپر دے دو, تاکہ وہ تمہیں چیک کر کے بتا دے, ٹھیک ہے جی. سر سیشن ہم یہیں تک رکھتے ہیں, اور کریں گے یہ کہ میں ہر کوشش کروں گا سنڈے کو آپ کے ساتھ نا ایک سٹینڈرڈ میں ریوائز کرتا جاؤں, ٹھیک ہے. اگلے سنڈے سے ہم شروع کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی دیکھتے جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تھینک یو ویری مچ.